مدارس زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ المولانا العظیم. تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. چونکہ آج جو موقع ہے وہ ختم قرآن کریم کا موقع ہے، ختم تراویح کا موقع نہیں ہے. تراویح رمضان کے اخیر تک چلے گی، لیکن آج ختم قرآن کریم کا موقع ہے اور اسی قرآن کریم کے تعلق سے ایک صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کا انٹروڈکشن اللہ رب العزت کراتے ہیں کہ قرآن کریم کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. پھر کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. انٹرسٹ بڑھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے لیلۃ القدر ہم جو کہہ رہے ہیں یہ چیز کیا ہے، کتنے اہم چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دیا لیلۃ القدر اور سننے والے نے سن لیا، بلکہ یہ اور راتوں سے ایک الگ رات ہے. پھر کیا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 راتوں سے بہتر نہیں کہا، 1000 مہینے. ایک مہینے میں ایوریج اگر 30 دن بھی ہوتے ہیں تو آپ 1000 مہینے لگائیں، لاکھوں دن ہوں گے. اس ایک رات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا گویا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی لاکھوں راتوں سے زیادہ بہتر ہے. اور کیا اسپیشل کام اس رات میں ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہوا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس رات میں اتارا ہے. دوسرا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اور اتارا ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ٹیکسٹ بک تیار کی، ایک لکھت روپ میں ایک لیکھ تیار کیا اور دے دیا کہ لو نبی جی اس کو پکڑ لو. ایسا نہیں، بلکہ ایک پورا ڈیکورم مینٹین اللہ رب العزت نے کیا. تنزل الملائکہ، جب قرآن آتا ہے تو فرشتوں کی بڑی تعداد قرآن کے ساتھ اترتی ہے. اور والروح فیہا، جبریل امین خاص طور پر ان فرشتوں میں ہوتے ہیں جن کو روح القدس اور روح الامین کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہر کہیں سے نہیں لاتے اور کبھی بھی نہیں لاتے. ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے وہ لے آئے، بلکہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن اور حکم سے لاتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر آگے کہا کہ جب تک صبح کا وقت نہ ہو، جب تک صبح صادق نہ ہو، اس وقت تک سلامتی ہی سلامتی اس رات میں پھیلی رہتی ہے. تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جس رات میں اتارا، اس قرآن کریم کی برکت سے اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی لاکھوں راتوں سے افضل ترین بنا دیا ہے. پھر یہ رات رمضان میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی کہ یہ رمضان المبارک میں آئے گی. سب سے بڑا انعام کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان دیا اور ہر ایک عمل کے اجر کو 700 گنا تک بڑھا دیا. اور پھر خاص طور پر اس رمضان میں تراویح والا عمل اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، تراویح کی عبادت ہمیں دی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان
وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تراویح رمضانوں کے اندر پڑھی جائے. تو ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آگے رکھنے کی توفیق عطا بھی فرمائے. جو ہم نے کیا ہے، جیسا ٹوٹا پھوٹا کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو کرنا ہے اس کے لیے توفیق کی دعا کرنی چاہیے. اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ تراویح کے اندر اس قرآن کو سننے کی توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں دی. جو قرآن ایک خاص رات میں اتارا گیا، جو خاص بندے پر اتارا گیا، خاص طریقے سے اتارا گیا، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ یہ قرآن آگے تک پہنچایا گیا. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اس دنیا کے اندر جو آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ قرآن اترا یہ ہم نے سمجھا اور قرآن آیا یہ ہم نے سمجھا. لیکن کوئی انسان اگر کہیں 5 منٹ کے لیے بھی جاتا ہے تو وہ جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ بے فائدہ اپنی گاڑی کا پیٹرول بھی نہیں جلاتا. اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کے، پوری کائنات کے کریٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، وہ اس قرآن کو اتار رہے ہیں اور بغیر کسی مقصد سے اتارے، یہ تو ناممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا. مقصد کیا تھا؟ کہ ایک سماج کو تبدیل کرنا. سماجک تبدیلی کے لیے قرآن کریم آیا، سماج کو ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن کریم آیا، اور جو ظلم اور ستم کا جو ماحول چل رہا تھا اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو عام کرنے کے لیے، مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اترا. پہلے کے حالات کیا تھے؟ بہت ہم موقع سے سنتے ہیں کہ بدی کا زور کا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی ہر طرف پھیلی ہوائیں تھی. کہ اس طرح اندھیر نگری اور چوپٹ راجا تھا کہ بس خدا کی پناہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں اتنا مزہ آتا تھا. چونکہ اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ غلام خرید لیا کرتے تھے، اور صرف اس لیے کہ کسی انسان کو تکلیف میں اور درد میں تڑپتے ہوئے دیکھنا، جلتے ہوئے دیکھنا کسی کو اچھا لگتا تھا، اس لیے غلام کو جلا دیا کرتے تھے. اور ایسا نہیں کہ مار کر جلایا کرتے تھے، بلکہ جیتے جی اس کے اوپر آگ لگا دیا کرتے تھے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو داستان کی باتیں ہوں، افسانوی باتیں ہوں، بلکہ مکہ کے جو حالات ہیں ان حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے عام انسانوں کو جلا دیا جاتا تھا، غلاموں کو جلا دیا جاتا تھا. مظلوموں کے اوپر ظلم کرنا یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. عورتوں کے اوپر ظلم کرنا یہ بالکل عام ہو چکا تھا. سماج میں ہر اینگل سے عورت کو دبایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ مینٹلٹی اس سماج کی بن چکی تھی کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اس بات سے شرماتا تھا کہ سماج کے اندر مجھے کوئی بیٹی کا باپ کہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے. بلکہ بیٹی کا باپ کہلانا سماج کے اندر فخر سمجھا جاتا تھا. بیٹی کا باپ ہونا وہ آدمی چھپا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ صاحب داماد کسی کو، میں کیسے اپنا داماد بناؤں کسی کو. یہ سماج کی مینٹلٹی ہوتی تھی. اور اتنا ظلم بڑھ چکا تھا کہ واقعات منقول ہیں. ایسے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے کہ جن کا کہنا یہ تھا، جنہوں نے یہ داستانیں بیان کی کہ میری بچی تھی اور وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، وہ چہچہانے کے قابل ہو گئی اور وہ چنچل ہو گئی کہ اس کو گھر میں دیکھ کر اچھا لگتا تھا. لیکن بیٹی تھی، میں اس کو لے کر گیا، ایک فاوڑا میں نے اپنے ساتھ لیا اور میں زمین پہ کھڑا کھودنے لگا. وہ کھٹا میں اسی کے لیے کھود رہا تھا اور میرے بدن پر اور میرے کپڑوں پر لگنے والی مٹی کو وہ بچی میرے بدن سے ہٹا رہی تھی. اور جب میں نے اس بچی کو اس کھڈے کے اندر ڈالا ہے اور زندہ میں نے دفن کیا ہے، وہ بچی یوں کہہ رہی ہے میرے باپ مجھے دفن مت کرو، میرے ابا مجھے دفن مت کرو، میں اپنے روٹی اور کپڑے کے لیے آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی. یہ داستان کی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اس اللہ رب العزت نے ایسے سنگین ماحول میں، ایسے سخت ترین ماحول میں کہ جب شراب بھی پی جا رہی تھی، جوا بھی کھیلا جا رہا تھا، ایک دوسرے پر ظلم بھی کیا جا رہا تھا،
قتل اور غارت گری عام ہو چکی تھی، ڈکیتی عام ہو چکی تھی، لوٹ مار عام ہو چکی تھی، لڑکیوں کا میراث سے حق کیا لڑکیوں کو خود کو سماج سے غائب کر دیا جاتا تھا، ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایسے موقع کے اندر آپ ایک بار ان حالات کو سوچئے، امیج کریے کہ کیسا انارکی کا دور ہوگا اور کس طرح کا بالکل ابلتا ہوا جلتا ہوا سماج ہوگا اور کس طرح ترقی ہوئی انسانیت ہوگی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو پیغام دیا تھا وہ نبوت کا پیغام تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس سماج کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ سماج شیطان کے راستے سے ہٹ جائے، کفر کے راستے سے ہٹ جائے، شرک کے راستے سے ہٹ جائے، ظلم کے راستے سے ہٹ جائے، انارکی کے راستے سے ہٹ جائے اور توحید کے راستے پر آ جائے، رسالت کے راستے پر آ جائے، نبوت کے راستے پر آ جائے، اور یہ پورا سماج مل کر ایک ایسی مٹھی بن جائے کہ اس سماج کو کوئی توڑ نہ پائے۔ اور اس طرح کی جگہ جگہ پر قرآن کریم نے گائیڈنس دی ہے، اور قرآن کی آمد کا مقصد اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر بتلایا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہو، ایمان کے جو تقاضے ہیں اگر تم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں سر بلند رکھے گا۔ کیا مطلب ہے سر بلند رکھنے کا؟ یعنی پوری لیڈرشپ آپ کی ہوگی، پوری قیادت آپ کی ہوگی، اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے، اس دنیا کو صداقت کا، سچائی کا، انسانیت کا سبق پڑھانے والے، سکھانے والے، عمل کر کے دکھلانے والے آپ ہوگے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس موقع پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں کہ جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی اس موقع پر کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، ہم لوگوں نے مل کر آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی بنائے جانے کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں، اور ہونے والے ظلم کو سماج سے روکا جا رہا ہے۔ واقعات ہم بڑی لذت سے سنتے ہیں کہ اونٹ آ کر اللہ کے نبی کو اپنا درد سناتا تھا، کبھی کوئی مخلوق آ کر اپنا درد سناتی تھی، کبھی انسان آ کر سناتے تھے، جنات بھی آتے تھے، الگ الگ مخلوق آتی تھی، لیکن واقعے سنتے ہیں چونکہ ہمارے کان ایک لذت کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم سنتے ہیں اور سننے تک رہ جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے اس دماغ میں اور اس دل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس قرآن کو اس دھرتی پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس قرآن کو ہم نے کہاں تک روک دیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے اگر کام آتا ہے تو صرف مردوں کو بخشنے کے لیے کام آتا ہے، اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے خود قرآن پڑھ سکیں۔ اس کے لیے بھی اگر ہم محتاج بنتے ہیں تو مدرسے میں پڑھنے والے معصوم بچوں کے اور ان مسجد میں رہنے والے لوگوں کے محتاج بنتے ہیں۔ یا دوسرا موقع جہاں قرآن کام آتا ہے وہ ہوتا ہے کسی پر دم کرنے کے لیے کہ صاحب کوئی آیت شفا اس پر پڑھ دو، امام صاحب اس پر پڑھ دو، رات بھر بچہ سویا نہیں ہے، مفتی صاحب اس پر پڑھ دو، بچے رات بھر سویا نہیں ہے، یہ 2 دن سے رو رہے ہیں، یہ 4 دن سے رو رہے ہیں۔ ہمیں ہماری بزنس کی فیلڈ میں قرآن نظر نہیں آتا، ہماری پرسنل لائف میں قرآن نظر نہیں آتا، میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں قرآن نظر نہیں آتا، ماں باپ اور اولاد کے آپسی تعلقات میں قرآن نظر نہیں آتا۔ جب بھائی بہنوں کے وراثت کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، سروں پر بڑی ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس وقت ان کو قرآن نظر نہیں آتا۔ ہر جگہ سے، سماج کے ہر وبھاگ سے، سماج کے ہر شعبے سے ہم قرآن کو غائب کر چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بزنسوں میں حرام آ چکا، ہمارے گھروں میں حرام آ چکا، ہماری زندگیوں میں حرام آ چکا، پردہ ہماری زندگی سے جا چکا۔ جو قرآن اس لیے آیا تھا کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دے دے، اس قرآن کو مکمل طور پر ہم بھلا چکے ہیں۔ جو قرآن اس لیے آیا تھا کہ قوم مسلم پوری ایک مٹھی بن جائے، اس قرآن کو ہم بھلا کر آپس میں علاقوں کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ بٹ چکے ہیں۔ یہ منیہار، یہ قریشی، یہ قیام خانی، یہ فلاں خانی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن نے یہ کہہ کر آپ کو خطاب نہیں کیا منیہاروں سنو، یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا قیام خانیوں سنو، یہ نہیں کہ قریشیوں سنو، علاقوں کا نام نہیں لیا کہ یو پی والوں سنو، دلی والوں سنو، عرب والوں سنو، عجم والوں سنو، نہیں۔
قرآن نے جو ہمیں خطاب کیا وہ ایمان کے نام سے خطاب کیا، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن کر رہے ہیں، اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ سماج کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ قرآن اس طرح آئے جس طرح حضور نے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے آگے تک پہنچایا۔ وہ لوگ شراب کے عادی تھے، سود کے عادی تھے، لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہی تھی جس طرح برسات کے دنوں میں پانی رہتا ہے، اور جب سود کی حرمت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کیا کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر سود چلتا تھا، ہم آج سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب وہ سود کا چلن نہیں ہوگا، اور وہاں پر تقریباً 38 سے 39 کلو سونا سود کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سود ہی اتنا تھا، 38 سے 39 کلو کے قریب پیور سونا جو مارکیٹ میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی مول رقم نہیں تھی، یہ کوئی پرنسپل رقم نہیں تھی، پرنسپل اماؤنٹ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف سود کا اماؤنٹ تھا جو ان کو لینا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ میرے چاچا کا سود ہے۔ آج ہے کسی کا اتنا جگرا؟ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کے نام لیں گے، قرآن کے نام پہ لڑیں گے، مریں گے، کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں قرآن کی پر عمل کی بات آئے گی وہاں پر ہم لوگ قرآن کو پیٹ دکھا دیں گے۔ تو کیا قرآن صرف اس لیے آیا تھا؟ میرے عزیز دوستوں، ہماری زندگی کے اندر اگر قرآن نہیں ہے تو یاد رکھیے گا ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم کسی مسجد مدرسے کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم دنیا والوں کو چلا دیتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بنا دیتے ہیں، ہماری ڈیرنگ یہاں چل جاتی ہے، ہماری چالاکیاں یہاں چل جاتی ہے، لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے سامنے چالاکیاں نہیں چلیں گی، اور صرف ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قبر کے اندر جب پہنچیں گے ساری کلی کھل جائے گی، وہاں کوئی حاجی کہہ کر نہیں بلایا جائے گا، کسی نمازی سے نہیں کہا جائے گا کہ نمازی صاحب آ جاؤ، کسی عالم صاحب سے نہیں کہا جائے گا کہ عالم صاحب آ گئے آپ مبارک ہو، وہاں پر ایمان کی بنیاد پر سوال ہوگا، وہاں پر قرآن کی بنیاد پر سوال ہوگا، وہاں پر زندگی کے جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ قرآن جیسا قرآن کا حق ہے ویسا ہم ادا کر رہے ہیں، جیسا ایمان کا حق ہے کیا ویسا حق ہم ادا کر رہے ہیں، کیا جیسا آپسی بھائی چارے کا حق ہے کیا ہم ویسا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ کسی اور کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، جہیز عام حال ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بچیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ جب یہ قرآن آیا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو آیت اتاری تھی اس کے اندر اپنے نبی کریم کو کہا تھا نبی پڑھو، نبی کہہ رہے رب پڑھنا نہیں جانتا پھر بھی کہہ رہے پڑھو، ہم سکھا رہے ہیں پڑھنا۔ آج سب سے زیادہ جہالت اگر کسی قوم میں ہے، جس قوم کی بسم اللہ ایجوکیشن سے ہوئی، جس قوم کی شروعات تعلیم سے ہوئی، جس قوم کا فرسٹ پوائنٹ شکشا تھا، آج وہ بالکل لاسٹ پوائنٹ پر کھڑی ہے۔ آج وہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے فارم کو خود نہیں بھر سکتے۔ آج ایسا ہم نے تعلیم کو چھوڑا، بالکل جو قرآن کی بسم اللہ تھی، جبریل لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی خلق، آج ہم اس کو چھوڑ چکے، اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ یہی وہ تعلیم تھی کہ جس کی جو تعلیم میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت، ایک تو یہ کہ قرآن کی شروعات تعلیم سے ہوئی، دوسرا جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس جنگ کے اندر کئی لوگوں کو قید کیا گیا، مشورہ کیا گیا کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے، یہ تو اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کا خون کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے، الگ الگ رائے آئی، کسی نے کہا اللہ کے نبی کو قتل کر دیجئے، کسی نے کہا ان سے اماؤنٹ لیجئے، جرمانہ لیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی کو وہ رائے پسند آئی کہ ان سے تعلیم سیکھی جائے، اور اس موقع پر جس موقع پر مسلمانوں میں غربت تھی، جس موقع پر مسلمانوں میں مفلسی تھی،
جس موقع پر مسلمانوں کے پاس قسم کرسی تھی، اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تم میں جو کچھ جانتا ہے وہ مسلمانوں کو سکھائے، یہی اس کی آزادی کا فدیہ ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اور وہ تعلیم آگے چلتی رہی، اور وہ ایسی تعلیم چلی کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمز کا ورچسو بنا تھا، جو لیول بنا تھا، جو مقام بنا تھا، اس کے اندر ایمان، اخلاص، ایمان، اللہ پر یقین کے ساتھ جو ذریعہ تھا وہ تعلیم تھا۔ آج ہم اتنے نکمے ہو چکے ہیں، اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو اچھے ڈاکٹرز ہماری قوم کے ہیں، نہ اچھے ایڈوکیٹس ہمارے قوم کے ہیں، نہ اچھے ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، نہ ہمارے پاس، یعنی آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں خود کفیل بن رہے ہو، بلکہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم محتاج ہو چکے ہیں، بھکاری ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ قرآن اس دنیا میں کیوں آیا اور کس مقصد کے لیے آیا۔ آج ہم یہ نیت یہاں پر کریں کہ قرآن پہ صرف تلاوت تک ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، بلکہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ کرتے ہیں سب اس کی نیت۔ اور قرآن پہ عمل صرف رمضان میں نہیں ہوگا، پورے سال میں ہوگا، مارکیٹ میں بھی ہوگا، گھروں میں بھی ہوگا، شادیوں میں بھی ہوگا، موت میت میں بھی ہوگا۔ اس کی نیت کر جائیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔